یہ سبجیکٹ ہے میرا اپنا پریزن ایکٹ، پریزن رولز، یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹ، ICCPR، نیلسن مینڈیلا رولز اور کائرو ڈیکلریشن. میں ایک تو سیاسی گفتگو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ سیاسی میں مان لیں کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو لانے کے لیے لانا چاہتا ہے، یا یہ ساری باتیں میں فار دا سیک آف آرگومنٹ میں مان بھی لوں اس بات کو. ٹھیک. کویشچن بڑا واضح ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی. ٹھیک. اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ حکومت وقت کے لیے بڑا چیلنج ہے. یعنی باتیں آ رہی ہیں، علیمہ بہن نام لیتی ہیں کہ کون کنٹرول کر رہا ہے. پھر عدالتی احکامات اتنے ہیں، یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے میرا جتنی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں صرف 2 یا 3 ملاقاتیں ایسی ہیں جو عدالتی حکم کے بغیر ہوئی ہیں، ورنہ عدالتی حکم تھا وہ بھی نہیں مانا جاتا تھا. ٹھیک. یعنی آپ کو یہ مجھے یاد آ گیا نواز شریف کا دور. نواز شریف جیل میں تھے تو نا 26 ملاقاتیں روزانہ ہوا کرتی تھی. اور یہ نہیں ہمارے جرنلسٹ، سینئر صحافی، بہت سے سیاسی لیڈرشپ سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے میں، بلکہ تصویریں لیک ہوئی تھیں، یہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں. وہ سارا کچھ ہم دیکھتے رہے. عمران خان نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا، نہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کام کیا. یہ اب حکومت جو ہے نا، آپ جو مرضی کہہ لیں، ہم نہیں کر رہے، ہم اجازتیں دے رہے ہیں، واٹ ایور اٹ از. میں آج آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. میں نے ایک پٹیشن فائل کی، 2 پٹیشن بیسیکلی فائل کی. وہ یہ تھیں کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو ان بین الاقوامی قوانین کے تحت سہولیت ایک کمیشن تشکیل دیا جائے. جو بڑی باتیں ہوتی ہیں جناب، وہ کھانے کھا رہے ہیں، ایسا کھا رہے ہیں. میں نے کہا چلیں وائی ناٹ، لیٹس ہیو اے کمیشن، ایک کمیشن تشکیل دیا جائے. پھر ایک میں نے اور پٹیشن فائل کی کہ جناب تمام قیدیوں کی سہولیات کے حوالے سے. پھر میں نے ایک اور پٹیشن فائل کی کہ جناب یہ اسلام آباد کی اپنی جیل کیوں نہیں، اڈیالہ جیل کیوں جانا پڑتا ہے. ٹھیک. اور وہ میری پٹیشن کے بعد جیل بننا شروع ہوئی. وہ بڑی مزدار بات ہے. وہ ساری پٹیشنیں ون فائن مارننگ، یعنی یہ آپ جو مرضی کہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے جب یہ معاملہ آیا تو انہیں کلیئر کرنا چاہیے تھا نا کہ نہیں. گورنمنٹ کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل وغیرہ سارے پیش ہوئے. یعنی وہ صرف میری پٹیشنیں بھی ملاقات کی بنیاد پر ختم کر دیں گے لارجر بینچ کے سامنے. میرا تو سوال بڑا واضح ہے، جو مرضی آپ کہہ لیں، جس طرح مرضی کہہ لیں، یہ ویری ڈیفیکلٹ. اور میں تو تجویز کروں گا، میں آج آپ کے پروگرام میں تجویز کروں گا کہ کمیشن کا ہیڈ آپ کو بنا دیا جائے اور آپ کمیشن کے طور پر وہاں جائیں اور جا کر یہ ساری باتیں آپ خود بھی پوچھیں ان سے. آپ کو پابندی تو نہیں کوئی ہونی چاہیے نا، اور بالکل کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. لیکن زبردست کی بات ہے، کئی دفعہ ایسا ہے میں ملنے کے لیے گیا ہوں، میری تو اب اپنا 19 ستمبر کے بعد اب ملاقات پہ ٹوٹل پابندی لگا دی. 1.5 گھنٹے کی میری آخری ملاقات عمران خان صاحب بشرا بی بی کے ساتھ ہوئی. بڑی تفصیلی، بڑی ڈیٹیل، میں نے سارا کچھ حالات اور واقعات بتا دی. یہاں میں جو سمجھتا ہوں، میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے سوشل اسٹریٹجی، پولیٹیکل اسٹریٹجی اور لیگل اسٹریٹجی وہ نہیں ہے جیسے اگر آپ یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی. یہ لیگل اسٹریٹجی نہیں ہے. نہیں، میں یہ نہیں بات کر رہا. میں وہ اسٹریٹجی تبدیل کرنے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. جو ٹیک آن کرنے کا طریقہ کار ہوتا تھا. آپ کو یاد ہے جسٹس ثاقب نثار، جسٹس عمر عطا دیال، اپنا کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اپنا پارلیمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. ان عدالتوں سے میں نہیں سمجھتا کوئی امید کی بات ہے. اور اس کا تازہ ترین مثال آپ دیکھ رہے ہیں. آپ